3 فائدے حج کے. پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کچھ نہیں بتایا اپنی امت کو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو کسی جگہ سے محروم نہیں فرمایا. آپ نے فائدے سمجھائے. پہلا فائدہ آپ نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے حج کیا فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. پہلا فائدہ یہ ہے کہ جس آدمی نے حج کیا اور دوران حج سفر یہاں سے لے کر وہاں جانے تک اور وہاں سے واپسی آنے تک کوئی بےہودہ کام اس نے نہیں کیا، اس کے گناہ ایسے معاف ہو جائیں گے گویا کہ آج ہی وہ دنیا میں پیدا ہوا ہے. تو یہ معافی کا وعدہ ہے، حج پر معافی کا وعدہ ہے. نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. فرمایا ایک عمرے کے بعد جب دوسرا عمرہ آدمی کرتا ہے تو یہ ایک عمرہ پہلے والے عمرے تک کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. اور پھر فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. اور حج کا بدلہ تو جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. حج کا بدلہ تو جنت ہی ہے، حج کا بدلہ تو جنت ہی ہے. تیسرا فائدہ اللہ اکبر. تیسرا فائدہ، مگر ایمان رکھنا پڑے گا، مگر یقین رکھنا پڑے گا. کس پر؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر. نظر اور آ رہا ہے، دکھنے میں کچھ اور آ رہا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کچھ اور ہے. ہمیں یقین رکھنا ہے اس ارشاد پر. ہمیں اپنی سوچ کو، اپنی نظر کو جھٹلا دینا ہے. میری نظر کا دھوکہ ہے، میری سوچ کا دھوکہ ہے، میرے خیال کا دھوکہ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے. اب وہ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی، میں پہلے وہ مثال عرض کرتا ہوں پھر میں وہ حدیث پڑھتا ہوں. لوہا آدمی گرم کرتا ہے، بھٹی میں ڈالتا ہے اسے. لوہار لوہے کو بھٹی میں ڈالتا ہے اور جب بھٹی میں لوہا گرم ہو جاتا ہے اس پر 2-4 چوٹیں جب پڑتی ہیں تو لوہے کے اوپر سے زنگ اتر جاتا ہے، صفائی ہو جاتی ہے، ستھرائی ہو جاتی ہے. ایسے ہی چاندی اور سونا اس کے اندر سے کھوٹ کو دور کرنے کے لیے آگ میں گرم کیا جاتا ہے، اور جب آگ میں وہ گرم ہوتا ہے تو خالص علیحدہ ہو جاتا ہے، کھوٹ علیحدہ ہو جاتا ہے. اب سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج والعمرۃ، حج اور عمرہ دونوں کی دونوں عبادتیں فرمایا ینفیان الفقر والذنوب، یہ فقر و فاقے کو دور کرتے ہیں. حج فقر کو دور کرتا ہے، عمرہ فقر کو دور کرتا ہے. دیکھنے میں تو پیسہ لگ رہا ہے، دیکھنے میں تو پیسہ لگ رہا ہے. 15 لاکھ کا خرچہ، 15 لاکھ اس کے پاس اضافی رقم پڑی ہوئی تھی اور حج پر چلا گیا، یہ ساری کی ساری رقم خرچ ہو گئی. یہ تو بیٹی کی شادی کے لیے میں نے رکھی ہوئی تھی، نئی بیٹی کی شادی جب آئے گی تو پھر علیحدہ مسئلہ ہے. اس وقت تیرے لیے حج فرض ہے، حج فرض ہے. یہ رقم تو میں نے مکان بنانے کے لیے رکھی ہوئی تھی، اس وقت تیرے اوپر حج فرض ہے. یہ تو 4 بیواؤں کی شادی کروا سکتا ہوں، نہیں، اس وقت تیرے لیے حج فرض ہے. ایک فلسفہ چلتا ہے، ایک لوگوں کی سوچ چلتی ہے، اور ایک غیر مسلم اقوام کی طرف سے ایک امت مسلمہ پر ایک سوال اور اعتراض چلتا ہے، اور امت مسلمہ کی سوچوں کو، نظریات اور عقائد کو اور دین سے پھیرنے کے لیے یہ باتیں چلتی ہیں. اتنی بھاری برقم رقم خرچ کرنے کی ضرورت بھلا کیا ہے؟ اتنے 10 غریبوں کا کام بن جائے، 10 بچیوں کی شادیاں ہو جائیں، 10 بیواؤں کے چولہے
चूल्हे जलने शुरू कर दें। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बेवाओं के चूल्हे जलाओ और बच्चियों की शादियां करवाओ। जो नफली अमवाल हैं, जो अपने घर के अंदर जरूरत से जायद माल इसराफ में जाता है, जो शादी के मौके पर इसराफ लगता है, जो शादी के मौके पर तबजीर और फजूल खर्ची है, वो पैसा बेवाओं पर लगाओ, वो पैसा यतीम बच्चियों की शादियों पर लगाओ। मगर हज फर्ज हो गया तो हज की फर्जियत आपके जिम्मे बाकी है। सब बेवाओं के घर में राशन दे दिया आपने, 10 जवान बच्चियों की शादियां आपने करवा दी, हज की फर्जियत आपके जिम्मे है। हज का फरीजा है। अभी नमाज जुम्मे का वक्त है, एक आदमी कहता है मैं रोड में खड़े होकर पानी पिलाऊंगा लोगों को, प्यासे हैं, सख्त प्यासे हैं, मैं पानी पिलाऊंगा। पिलाता रहे पानी, जुम्मा साकित हो जाएगा? नमाज ज़ोहर उससे निकल जाएगी, साकित हो जाएगी? नहीं। शरीयत के अहकाम अलहदा है भाई। जो हुक्म जिस जगह पर है उस हुक्म की कदर व मंजिलत पहचानो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि हज और उम्रा फक्र फाके को दूर करते हैं और गुनाहों को दूर करते हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं, आंख से नजर ये आ रहा है कि हज पर पैसा लगता है, उम्रे पर पैसा लगता है और पैसे कम हो जाते हैं, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि हज मालदारी लेके आता है, उम्रा मालदारी लेके आता है। इस हदीस पर ईमान और यकीन रखकर अल्लाह तबारक तआला की मंशा और मर्जी और हुक्म को पूरा करने के लिए जो हज पर जाएगा, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात इतनी हल्की? क्या प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाज अल्लाह नहीं रखेगा? क्या आपके फक्र फाके आपके दूर नहीं होंगे? क्या तंगदस्ती आपकी दूर नहीं होगी? हज के जरिए से, उम्रे के जरिए से आपकी तंगदस्ती और फक्र दूर नहीं होगा? ये शैतान, अश-शैतान यइदुकुमुल फ़क्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, शैतान तुम्हें फक्र से डराता है और तुम्हें जनाब बुखल समझाता है। नहीं नहीं, इसमें इतना पैसा लगता है, इतना पैसा लगता है, इतना पैसा लगता है। अल्लाह के नबी फरमा रहे कि नहीं, हज गिना लाता है, उम्रा मालदारी लेकर आता है। हज गिना लाता है, उम्रा मालदारी लेके आता है। और अगला जुमला सुनिएगा, आपने फरमाया हज और उम्रा ये गिना और मालदारी लेके आते हैं, फक्र को दूर कर देते हैं और गुनाहों को दूर कर देते हैं। फक्र को दूर करते हैं, गुनाहों को दूर करते हैं। जिस तरह से भट्ठी के अंदर जब लोहा डाला जाता है, उस लोहे से मैल कुचैल साफ हो जाती है, इस तरह से इस हाजी से फक्र साफ हो जाएगा, इस हाजी से गुनाह भी साफ हो जाएंगे, मगर यकीन हो तो।